بندے مان جا تیرا مالک بھی میں، فرمایا کھلانا میری ذمہ داری ہے۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، فرمایا جب تو میرا بن جاتا ہے، لآکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اوپر سے بھی رزق برساتا ہوں، زمین سے بھی رزق اگاتا ہوں، تجھے کسی طرح کی پریشانی نہیں ہونے دیتا، سارا جہان میں نے تیرے لیے بنایا، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان میں اعتکاف کا ثواب، قاری حنیف ملتانی کا بہت ہی خوبصورت بیان۔ چلو سنتے ہیں اس بیان کو۔ فرمایا اس بات کے غم میں تو پڑھائی نہ کر، میں بھی شامل ہوں آپ ہی لوگوں میں، رات کو نیند نہیں آتی، کس طرح پلے گا بال بچہ، کس طرح کاروبار چلے گا، اے کاش ہماری نیند اڑے تو یوں اڑے، اے میرے مالک اگر قبر میں تیرا سہارا نہ ملا تو میں کہاں جاؤں، میدان حشر کی بربادی میں اگر تیری رحمت کا سایہ نہ ملا تو میں کہاں جاؤں گا، پل صراط سے گزرتے وقت اگر تیری کریمی مجھ پر نہ ہوئی تو میں کہاں جاؤں گا۔ اس پر ہمارا یقین نہیں، اس لیے پریشانی نہیں، اس لیے غم نہیں، اس لیے حزن و ملال نہیں۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت ان تمام چیزوں کو سمجھ چکی تھی، نبی کی تعلیمات کا صحیح اثر ان پہ ہوا، انہوں نے ظاہری باطنی اخلاقی سیاسی مادی طور پر حضور کی تعلیمات کو قبول کیا۔ انہوں نے یوں کہہ کر جان نہیں چھڑائی تھی کہ صاحب مذہب اور ہے سیاست اور ہے۔ سبحان اللہ۔ جب آدمی اندر سے بے ایمان ہو جائے نا پھر ہزاروں رستے نکالتا ہے، ہزار رستے بنا کر اپنے آپ کو چلانا چاہتا ہے پر اللہ پاک چلنے نہیں دیتا۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے ہر معاملے میں جھوٹ بولنے کی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اللہ کے نبی ہیں، پاک پیغمبر ہیں، روح اللہ ہے، ایک خادم ساتھ رہتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے 3 روٹیاں پکوائیں اور اس خادم کے حوالے کر دی کہ ان کو پلے باندھ لے، راستے میں کام آئیں گے۔ اللہ اکبر، ہو پیغمبر ہو نبی روح اللہ، اسے بھی بھوک لگتی ہے، اسے بھی پیاس لگتی ہے، اور جسے بھوک پیاس لگتی ہو وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ 3 روٹیاں بنوا کر عیسیٰ علیہ السلام نے خادم کے حوالے کر دی، سفر طے ہوتا رہا، چلتے رہے، جنگل کا راستہ ہے، چپکے سے خادم نے 1 روٹی نکال کر کھا لی، کسی درخت کے نیچے جا کر چھاؤں میں عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے، فرمایا روٹی لے آ، جب نکال کے دیکھی تو 2 نکلی، عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے گرتی تو تینوں گر جاتی، یہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ کہنے لگا اللہ پاک کی قسم ہے میں نے تو نہیں کھائی۔ اللہ۔ جیسے ہمارے یہاں قسم کی کوئی قیمت نہیں، یوں ہی بلا وجہ قسم کھاتے رہتے ہیں، ساتھ میں قسم۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ زیادہ قسمیں کھانا بھی جھوٹا ہونے کی علامت ہے، جو ہر عام قسمیں کھاتا ہے اس کو خدا کی قسم سے کیا آر ہے، کیا غیرت ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اور جھوٹ بولنے والا اگر میری ساتھ رہا تو کہیں خدا کا مجھ پر عتاب نہ آ جائے۔ نبی ڈرتا ہے اس بات سے کہ میرے ساتھ جھوٹ بولنے والا نہ رہے، کہیں اس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی نہ آ جائے۔ کبھی ہم نے بھی سوچا کہ یہ سوسائٹی، یہ مجلس، یہ معاشرہ، یہ ماحول جو ہر وقت جھوٹ کی طرف گامزن ہے، ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں؟ کبھی نہیں۔ کہتے کیا کریں جی، آخر زمانے کی رفتار ہے، زمانے کے حالات کے ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا۔
اگر قیامت میں اللہ پاک نے یہ فرما دیا کہ زمانے کی رفتار ہے، سب کو جہنم میں جانا پڑے گا، پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ کے پیغمبر نے معجزہ دکھایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ مٹی کی ڈھیری بنائی اور فرماتے تھے اللہ کے حکم سے سونا بن جا، بس وہ سونا بن جایا کرتا تھا۔ جب سے یہ واقعہ تفسیر میں نے سنا، کئی مرتبہ میرا دل کرتا ہے اگر کوئی وظیفہ بتا جاتے سونا بنانے کا تو میں بھی پڑھ لیا کرتا، اور تم سارے میرے پاؤں دباتے آ کر کہ سونا بنانے کا وظیفہ ہمیں بھی بتا دیں۔ صلاۃ الحاجات پوچھنے کوئی نہیں آتا، صلاۃ التسبیح پوچھنے کوئی نہیں آتا، خدا کو منانے والی نماز پوچھنے والا کوئی نہیں آتا، خدا کے نام پر صحیح خیرات کرنے کا مسئلہ پوچھنے کوئی نہیں آتا، زکات دینے کا صحیح مسئلہ پوچھنے کوئی نہیں آتا۔ اگر میں سونا بنانا سیکھ جاتا تو سارا پاکستان اور بلکہ دوسرے ملکوں کے لوگ بھی الحمدللہ یہاں میرے قدم اور پاؤں پکڑتے۔ اور اللہ کے قرآن کے مقابلے میں کروڑوں ٹن سونے پہ لعنت ہے ایک آیت کے مقابلے۔ کیوں؟ سونے کے مالک تو میں نے کئی بدلتے دیکھے، قرآن والا کبھی نہ بدلا۔ سونے چاندی کے مالک تو میں نے کئی بدلتے دیکھے، اور یوں بدلے کہ تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ۔ یاد کر لے اس بات کو، یا ان دنوں میں کچھ بنا لے ورنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شرمندہ رہے گا۔ بے شک ماشاءاللہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کی 3 ڈھیریاں بنائی اس خادم کے سامنے اور فرمایا کہ سونا بن جا۔ وہ تینوں ڈھیریاں مٹی کی سونا بن گئی۔ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ شکر ہے تمہیں ایسا کوئی درویش فقیر آج تک ملا ہی نہیں، ورنہ اس کو علل اعلان خدا مانتے، علل اعلان خدا مانتے۔ یہ پیغمبر کا معجزہ ہے جو مٹی کی چڑیا، قرآن مجید کا ترجمہ کر رہا ہوں، مٹی کی چڑیا بنائی اور اس میں پھونک ماری، قم باذن اللہ فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ مٹی کی چڑیا بنائی، پھونک ماری، پھر کر کے وہ چڑیا اڑ گئی۔ اگر آج کوئی ایسا یوں کرتا نا، میں کہتا ہوں ایک بھی خدا کا نام لینے والا شاید نہ ملتا۔ یہ تو دیکھو پرندے نہیں بنا رہا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کی ڈھیریاں 3 بنائی اور فرمایا سونا بن جا، وہ سونا بن گیا۔ تو ایک ڈھیری تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف کو یوں کھسکا لی، سرکا لی کہ یہ تو میری، اور ایک اس کی طرف کو کر دی کہ یہ تیری، اور تیسری کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی۔ یہ سونے کی ڈھیری اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی۔ کہنے لگا اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، میں کھائی۔ اللہ کے پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ، فرمایا ادھر بھی قسم ہے۔ وہ دنیا کے طلبگار کیا کرے گا اس سونے کو لے کر؟ اسی کو کہتا کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے۔ اس نے کہا چلو پیغمبر کی خدمت سے تو گیا، پیغمبر کی خدمت سے تو گیا، ساتھ رہنے سے تو گیا، پر مٹی کی گٹھڑی تو بن جائے، سونے کی گٹھڑی تو بن جائے۔ تو سیدنا اللہ کے نبی دولت کو ہاتھ نہیں لگایا کرتے،
अल्लाहु अकबर। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अज़वाज मुतहरात में से किसी ने देखा, घरवालियों में से किसी ने देखा, सारी रात करवटें बदल बदल के गुजार दी, सारी रात परेशानी में गुजार दी। अज़वाज मुतहरात में से उम्मुल मोमिनात में से हमारी माओं में से किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह आज नींद क्यों नहीं आई, आज की रात सारी गुजर गई, नींद क्यों नहीं आई। फरमाया रास्ते में एक खजूर पड़ी थी, मैंने इस नीयत से उठाकर खा ली कि ये जाया हो जाएगी, किसी के पैर के नीचे आकर खाने की चीज है। अब मुझे शुभ यूं पड़ता है वो कभी किसी और का हक ना हो। शहंशाह कायनात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमामुल अंबिया, एक खजूर के लिए सारी रात बेचैन है। हम मुरब्बे दबा जाते हैं, एक मिनट के लिए कभी परेशान ना हो। हम हजारों खा जाते हैं, लाखों मार जाते हैं। तू भी तो उसी नबी का उम्मती है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दाना जब आदमी के हलक के नीचे हराम का जाता है, अल्लाह मियां की तरफ से उसकी तरफ अदाब आना फौरन शुरू हो जाता है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उसने खादिम ने कहा ना, ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये तीसरी मिट्टी सोने की ढेरी उसकी है जिसने तीसरी रोटी खाई। कहने लगा अल्लाह की कसम मैंने खाई है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने वो सोने की ढेरियां दूसरी भी, तीसरी भी, पहली भी, तीनों उसकी तरफ सरका दी, खिसका दी। फरमाया तुझे मुबारक हो सोना, तू ही ले जा, मैं क्या करूंगा। तो वो दिल में बड़ा खुश हुआ, तबे गठड़ी मिल गई सोने की, मजे हो गए। चलो नबी की खिदमत तो महरूम हो गया, मगर सोने की तो पंड मिल गई ना। उसने गठड़ी बनाई सोने की और लेके चला। सामने से 3 डाकू आते हुए मिल गए। उन्होंने कहा क्या है, लगा अगर मैं नहीं बताऊंगा तो ये पकड़ के देख लेंगे, ये 3 है मैं 1 हूं। कहने लगा सोना है। वो लगे सर आंखें बदल ले। कहने लगा भी मारने की कोई जरूरत नहीं, बहुत बड़ा सोना है, तीनों 3 हाथ हो जाएंगे। 2 आए थे, 3 हिस्से कर लेंगे तीनों, कोई मारने की कत्ल करने की जरूरत नहीं। आजकल का जमाना तो था ही नहीं जो मरने के बाद तलाशी लेंगे। पिछले साल साहिवाल में एक आदमी को कत्ल किया, जब तलाशी ली तो 10 पैसा निकला। अभी तुम सोच रहे होगे कि वो कितना बड़ा बेईमान आदमी होगा जो नबी का साथ छोड़ गया, ईसा अलैहिस्सलाम का साथ छोड़ने की वजह से छोड़ दिया। क्या ये बेईमान उसी जमाने में थे, आजकल ऐसे बेईमान नहीं। ये रमजान मुबारक के 2 जुमों में जो 1-1 साइकिल गई है, ये मुसलमान ले गया, ये इंसान का तुखम ले गया, ये रसूलुल्लाह का उम्मती ले गया कोई। रमजान का महीना हो, अलविदाई जुमा और साइकिल चुराकर अपने आप को कामयाब समझता है। अल्लाह, मेरा ईमान है कि इस किस्म के चोरी करने वाले का पैसा फालिज के सिवा और किसी बात पर खर्च नहीं होगा। इंसानियत है, चूड़ा भी ऐसा नहीं करता, सिख और ईसाई नहीं करता जो आज मुसलमान करता। और फिर मुसलमान के मुसलमान हो, किसने तुम्हें ये पट्टी पढ़ाई है कि तुम सुअर खा जाओ फिर भी मुसलमान हो, कुत्ता खा जाओ फिर भी मुसलमान हो, हराम खा जाओ फिर भी मुसलमान हो, रमजान में चोरी करो, जिना करो, शराब पियो, बदकारी करो फिर भी मुसलमान हो। ये कौन से मुल्ला ने तुझे राह लगाया है? इसीलिए तो उन मौलवियों से लोग खुश हैं। बस वो कहते हैं जी कबूतरों के लिए पैसे दो, मैं दाना जाके डालूंगा बैतुल्लाह को, सारी उम्र शराब पियो, जुआ खेलो, हराम खोरी करो, बस कबूतर दाना खा के बैतुल्लाह के कंगूरे पे बैठ के आंख देगा, मैं हूं दाना खा बैठा जड़े वेले ताई तू उन्हें बस के नहीं, मैं तेरे काबे तो लांदा नहीं। तू खुद ठग है, इसीलिए बड़े बड़े ठग जो चारों तरफ फिरते उन्हीं के काबू आता। 2
आदमियों के मतलब का तू रह गया, या वीजा बनवाने वाले का और यहाँ तेरे बाप को जन्नत में दाखिल कराने वाला मुल्ला, जो 2 आदमियों का ठेका रह गया, सारे ठेके खत्म हो गए। ईमान नहीं है, दिमाग में, खोपड़ी में दिमाग नहीं है। अल्लाह के कुरान का कोई पता नहीं कि वो तुझे क्या फैसला देता है। वो कहने लगा भी मारने डालने की कोई जरूरत नहीं, सोना बहुत है, 2 तुम हो 1 मैं हूं, हिस्से कर लेंगे 3। उन्होंने कहा चलो ठीक है, हाथों से खुलती हो तो दांत नहीं लगाने चाहिए, जब यूं ही मिल रहा है तो क्या जरूरत है मारने वारने की। भूख तो लगती, रास्ते में चलते चलते उसकी भूख लगी, शहर के करीब गए तो एक को कहने लगा जाओ तू रोटी पकवा के ला। शहर से 2 मांग किसी दरख्त के छांव में बैठ गए, सो गए। माशाअल्लाह, सुभान। दुनिया सारी पुरमकर है, दुनिया ही नाम, फितने का नाम दुनिया है। वो जो शहर में रोटी पकवा रहा है ना, वो सोचने लगा आराम से सोए पड़े हैं छांव में, मैं धूप में फिर रहा हूं, परेशान हो रहा हूं, अपनी तो रोटी खा लूं, यहाँ उनकी रोटियों में जहर मिला के ले जाऊं, खाते ही सो जाएंगे, सारा सोना मेरा, सारी दौलत मेरी, तमाम का तमाम मेरा ही हो जाएगा। दिमाग ने इजाजत दे दी, ठीक है करो ऐसा। अपनी रोटी वहां खा ली, उनकी रोटियों में जहर मिला के लाया, और ये दोनों आपस में कहने लगे जंगल में पड़े हम, वो शहर में फलूदा खा रहा होगा, खुदा जाने क्या क्या उड़ा रहा होगा मजे, बड़ा चटोरा है, देर लगा दी है, देख लो खाने पीने मसरूफ है भाई। एक कहने लगा मैं बताऊं तरकी, उसने कहा क्या आवे ना, अब तबा करके मारो तलवार, गर्दन दूर जाके पड़ेगी, आप दोनों आग दूध हो जाएंगे निष्पादिश। इन्होंने तलवार तैयार कर ली, वो जहर में ला के लाया, इसी का नाम तो दुनिया है। फरमाया कुल मताउ दुनिया कलील वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका वला तुज़लमून फतीला। दुनिया थोड़े दिनों का सौदा, ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फिल बिलाद मताउन कलील। दुनिया का धोखा तुझे धोखे में ना डाल दे, दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत तुझे लपेट के ना रख दे, तुझे आखिरत और दुनिया में खसिरत दुनिया वल आखिरा ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन। खसारे में डाल देगी। अब वो तो जनाब रोटियों में जहर मिला के लाया, और जब आया ना सारा दिन खर्च कर दिया, शहर में तफरी होती रही जनाब की, हैं हम यहाँ पड़े हैं, तेरे बाप के नौकर चौकीदारा करते रहे, मोरी तलवार गर्दन वो जाके पड़े। तो कहने लगे भाई कट गई रांद, आप दोनों निस्फ निस्फ होंगे, खाना खाओ। रोटी जो खाई लगा थोड़ा सा आराम कर लो, तबीयत बिगड़ रही है। उस जमाने में सेवन अब तो थी नहीं जो फौरन पी लेते। उल्लेख थोड़ी सी तबीयत बिगड़ गई, क्या बात है, थोड़े से सो जाओ। खा के जो सोए फिर कौन उठता, फिर उठने वाला कौन था। चंद दिनों के बाद ईसा अलैहिस्सलाम का वहां से गुजर हुआ, 3 लाशें पड़ी देखी, सोने की गठड़ी रखी देखी, पहचान ली। फरमाया ऐ दुनिया तूने किसी से वफा न की, ऐ दुनिया तूने किसी से वफा न की, तू किसी की ना बनी, तूने दुनिया को मरवाया और तू फिर भाग कर किसी और की बन गई, उसको मरवाया फिर किसी और की बन गई, उसको तबाह कराया फिर किसी और की बन गई, तेरे शोहरों का कोई ठिकाना नहीं। इसलिए कुरान करीम ने इस बात की तरफ हमें मुतवज्जे किया, झूठ फरेब गलत जिंदगी से बाधा, तबीयत बदलो, मिजाज बदलो, हालात को पलटा दो, ताकि जिस वक्त तेरी मौत आए तो कुछ तो तेरे पल्ले हो ना। अगर तुम्हारा पैसे के बारे में ये ख्याल है कि सफर में पैसा काम आता है, सारा जहान कहता है सफर में पैसा काम आता है, मैं कहता हूं कब्र में कुरान काम आता है। अगर तुम
تمہارا یہ خیال ہے کہ رشتے ناطوں اور شادی بیاہ میں پیسہ کام آتا ہے، میں کہتا ہوں قیامت میں ایمان کام آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تم اس طرف دھیان کب کرو گے آخر؟ حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری سبقت رحمت اللہ علیہ، یہ چیزیں اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کیے بغیر نہیں ملتی کہ دنیا کیا چیز ہے اور دین کیا چیز ہے، یہ پہچان نہیں ملتی ہوتی جب تک کسی اللہ والے کی جوتیوں میں آدمی وقت نہ لگائے۔ بڑا مشکل ہو جاتا ہے آدمی کا تمیز کرنا۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں لاہور میں قرآن مجید کا درس دیا کرتا تھا تو ایک مجذوب قسم کا آدمی کہیں جنگل سے آتا تھا اور صبح کا درس قرآن کا سن کر اتنا تیزی سے بھاگتا جیسے اس کے پیچھے آگ بھاگ رہی ہے۔ حضرت لاہوری فرماتے ہیں میں نے ایک دن اس سے پوچھا کہ آپ اتنے جلدی کیوں بھاگتے ہیں؟ تو یوں فرمایا کہ لاہوری تیرا درس قرآن کا سننے تو اس لیے آتا ہوں کہ فرشتے تیرے درس میں آتے ہیں، تیرا درس سننے تو اس لیے آتا ہوں کہ فرشتے تیرے درس میں آتے ہیں۔ اور بھاگتا تمام لوگ بتاتے، مفتی صاحب بھی بتاتے تھے کہ جیسے مجمع میں وہ رومال آیا ساری مسجد خوشبو سے معطر ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب فرماتے تھے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ خس عطر کی خوشبو ہے، ہینا کی ہے، گلاب کی ہے، چمیلی کی ہے، دربار کی ہے، زعفران کا عطر ہے، کستوری ہے، عنبر ہے، کیا چیز ہے، خوشبو نرالی ہے۔ اور جو طالب علم پڑھ رہے تھے اس زمانے میں، آخری دن تھا، ختم قرآن مجید تھا، ان طالب علموں نے مجھے بتایا کہ اتنی تیز خوشبو دماغ پرور، روح پرور کبھی نہیں سونگی۔ تو مفتی صاحب فرماتے تھے کہ میں نے مولانا عبید اللہ انور سے پوچھا کہ حضرت رومال تو ہم نے اس قسم کے بہت دیکھے، رومال تو اس قسم کے ہم نے بہت دیکھے، مگر یہ خوشبو آپ نے کہاں سے لگائی ہے اس میں؟ رومال تو عام دنیا لیے پھرتی ہے، مگر یہ خوشبو آپ نے کہاں سے لگا دی اس میں؟ اتنی بہترین خوشبو ہے، روح پرور خوشبو ہے، من بھاتی خوشبو ہے، اور ساری مسجد اندر سے باہر سے برآمدہ جتنا بڑا مجمع ہے سارے کا سارا معطر ہے۔ یہ خوشبو کہاں سے لگائی؟ تو مولانا عبید اللہ انور نے رو دیا اور فرمانے لگے کہ ابا جان کو جب آخری وقت میں تختے پر غسل دیا تھا اس رومال سے میں نے حضرت لاہوری کی داڑھی کا پانی خشک کیا تھا، 17 سال گزر گئے، اس دن سے لے کر آج تک اس رومال سے یوں ہی خوشبو آتی ہے۔ 17 سال کے بعد بھی کپڑے سے یوں ہی خوشبو آتی ہے۔ کئی لوگ ہمیں کیا دیتے ہیں کہ یہ قاری حنیف تو ولیوں کو نہیں مانتا، لو دیکھو میں تو ولیوں کی داڑھی کے اندر سے اتنی خوشبو مانتا ہوں کہ جو دنیا میں نہیں ملتی۔ پر ولی ہونا ننگا تو نہ ہونا، ولی ہو، اللہ والا ہو، سرکار مدینہ کا غلام ہو، قرآن کا خدمت گزار ہو، ساری عمر قرآن کے آگے قرآن ہاتھ میں لے کر اور قرآن کریم پہ عمل کرتے ہوئے گزارتے۔ لاہوری اتنا بڑا ولی تھا، ملک امیر محمد خان گورنر پنجاب حضرت لاہوری کی خدمت میں آیا، سمجھدار آدمی تھا، یہ پچھلے لوگ پھر بھی اللہ والوں کی قدر کیا کرتے تھے، اب جیسا گھپلا تو کبھی بھی نہیں بچا۔ حضرت لاہوری سے عرض کیا نواب گورنر پنجاب نے کہ میری بچی کا نکاح آپ نے پڑھانا ہے، میری بچی کا نکاح آپ نے پڑھانا ہے۔ تو فرمایا کچھ شرطیں ہیں میرے جیسا ہوتا تو اسی وقت اچھا جی سبحان اللہ سبحان اللہ، گورنر صاحب کی بچی کا نکاح میں پڑھاؤں، سارے پاکستان میں چرچا ہوگا، اخبار میں فوٹو آئے گا، ہزاروں نکاح لوگ مجھ سے اور پڑھوائیں گے، آمدنی کا ذریعہ بڑھے گا، سبحان اللہ۔ لگ جاتا پیچھے میرے جیسا ملا ہوتا تو۔ گورنر صاحب کا پونجڑا پکڑ کے پچھل پکڑ کے پیچھے پیچھے لگ جاتا، مگر وہ لاہوری تھا، دنیا پہ تھوکتا نہ تھا۔ گورنر صاحب 3-4 شرطیں ہیں میری،
پہلی شرط تو یہ ہے کہ تمہارا وہ جو آئلی قوانین کا فارم ہے میں اس پہ دستخط نہیں کروں گا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ایک ٹیڈی نہیں لوں گا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس مجمع میں عورت نہ ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ 10 منٹ سے زیادہ نہیں ٹھہروں گا۔ جس کے دل میں قدر ہوتی ہے وہ ساری شرطیں ماننا کرتا ہے۔ کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے، 10 شرطیں اور بتاؤ، ساری مانوں گا، لیکن نکاح آپ سے پڑھوانا ہے، نکاح آپ سے پڑھوانا ہے۔ آج کل نکاحوں کا بھی کیا معاملہ ہے۔ میں بیری والی میں خطیب تھا، اس محلے میں ایک شادی ہوئی تو نکاح کے لیے مجھے بلایا، برات آئی تھی لاہور سے، سارے یہ پتلونوں والے تھے، کھینچے کچائے، جیسے گھوڑے کا ساتھ نہیں کھینچا رہتا ٹانگے والے گھوڑے کا، بالکل کسا ہوا ساتھ۔ اب کھڑے سارے، مجھے بیچ میں کھڑا کر لیا، انہوں نے کہا ہاں جی پڑھو نکاح۔ میں نے کھڑے کہ ہاں اور کیا؟ میں نے کہا یارو ایسا نکاح سیکھا ہی نہیں جو کھڑے کھڑے پڑھاتے۔ میں نے کہا یاد رکھو اگر میں نے کھڑے کھڑے نکاح پڑھا دیا نا، یہ دلہا اور دلہن ساری عمر بھاگتے ہی پھریں گے، ٹھہرنے کے نہیں۔ میں نے کہا میری جگہ تو بناؤ بیٹھنے کی، جی تنگی تھی اس لیے کھڑے ہونے کا انتظام کر دیا، یہ کھانا بھی کھڑے ہو کے کھایا ہے، نکاح بھی کھڑے کھڑے ہو جائے۔ میں نے کہا میں تو ڈرتا ہوں تم سارے کام کھڑے کھڑے نہ پھر شروع کر دینا، پھر تو کام چلے گا ہی نہیں، کوئی اعتبار نہیں تمہارا۔ آخر بڑی مشکل سے میرے بیٹھنے کی جگہ بنائی، کہنے لگا کہ دلہا تو کھڑا رہا ہے۔ میں نے کہا نکاح تو اسی کا ہے نا، یہ نکاح ہی میں کھڑا ہوا پڑھا دوں گا، کھڑا ہوا نکاح پڑھا دوں گا۔ پھر اب بڑی مشکل سے یوں پیر پھیلا کر، جیسے کتا نہیں بیٹھتا اس نے یوں پیر پھیلائے، پیچھے سے پڑا کر کے پتلون پھٹ گئی۔ اس پر بڑے راضی ہوتے ہیں، اس لباس پر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ بابو جی ہیں نرالے طریقے، نرالے طور، انگریز بے ایمان کی نقل کر کے خوش ہوتے ہیں۔ دیکھا ہوگا نا آپ نے لوگ، دیکھو یہاں جیبیں لگتی ہیں، یہاں جیبیں لگتی ہیں، اور یہ کئی یہاں پیچھے جیب لگائے پھرتے ہیں۔ پلیٹ فارموں پہ، قلعے پہ کبھی کبھی جاؤ گے نا سردی کے موسم میں، یوں پیچھے سے نکال کر کھاتے دیکھو گے آپ، یوں چلگو سے چاب رہے ہوں، نکال گئی پیچھے سے۔ دیکھنے والے کو نفرت آتی ہے کہ جیب کہاں لگائی ہے، یہاں کوئی خاص دربار ہے۔ سبحان اللہ۔ نوٹ بھی یہیں سے نکال کے دیتے۔ پچھلے دنوں میں پشاور جانے لگا تو وہ ٹکٹ اوکے کہتے ہیں، ٹکٹ اوکے کراتے ہیں نا، تو چانس کے لیے ایک بابو جی کھڑے تھے، اس نے کہا جی پیسے نکالو آپ کو ٹکٹ۔ میں بالکل ملا ہوا کھڑا تھا نا، وہ یوں جھکا، میں نے کہا شاید کوئی نیچے کاغذ گر گیا، میں کھڑا تھا اس کے دائیں طرف، نیچے جھک کر یوں پیچھے کو ہاتھ کیا، میں نے کہا لو بدبخت پیچھے سے نکال لے گا پیسے، یہ کیا تہذیب۔ تو گورنر پنجاب نے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، ہم سب گناہگار ہیں، بہرحال جب تک ملک امیر گورنر پنجاب کا رہا، گورنر ہاؤس میں عورت قدم نہ رکھ سکی، عورت ذات قدم نہ رکھ سکی، اور جب یہ اللہ تڑلے آئے پھر یہ عورت کے بغیر لیٹرین میں بھی نہ گئے۔ میں عرض کر رہا تھا، بات کسی اور طرف چلی گئی کہ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے ایسے وقت میں بھی وہ بادشاہوں کے سامنے، وہ گورنروں کے سامنے، وہ طالب علم اور فقیروں کے سامنے یکساں ولی تھے، بدلہ نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ وہی شرطیں پوری ہوئی، حضرت نے جا کے نکاح پڑھا دیا۔ تو مولانا عبید اللہ انور فرماتے تھے کہ ابا جان کو جب غسل دیا گیا تو آخری وقت میں نے اس رومال سے داڑھی صاف کی تھی، 17 سال گزر گئے، ہمیں آج تک عطر خریدنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آئی۔ لوگوں نے کہا کسی مرید نے سینٹ پھینک دیا ہوگا، لیبارٹری والوں کو مٹی دی گئی، انہوں نے ریسرچ کی، تحقیق کی، تفتیش کی، اور رپورٹ یہ دی یہ وہ خوشبو ہے جس کا دنیا میں وجود ہی نہیں۔
इसलिए मैंने ये आयतें आपके सामने रखी कि कितना रब्बना रब्बना आदमी करता है, मगर उस वक्त के रब्बना से कुछ नहीं बनेगा। अब की या रब्बी से बहुत कुछ बन सकता है। वक़्त है मांग ले, वक़्त है कमाई कर ले, वक़्त है इन रातों में कुछ कमाई कर ले, वक़्त है इन दिनों में कुछ कमाई कर ले, वक़्त है दौलत कमा ले, कब्र बना ले, हशर बना ले, कयामत के दिन का साया तैयार कर ले, कब्र के लिए बिछौना और बिस्तर बना ले, रोशनी और लालटेन का इंतजाम कर ले। अब वक़्त है मौत के वक़्त की, प्यास के लिए आब ज़मज़म तैयार कर ले। तमाम चीजों का वक़्त आज है। और अगर इस सारी जिंदगी को यूं ही बर्बाद कर दिया कि साहब हम तो यूं कह डालेंगे कि मेरी बदनसीबी ने मुझे मार दिया था, और ये बस गुमराही हो जो गई थी, इससे काम नहीं चलता। परवरदिगार आलम मुझे और आपको कुरान करीम समझने की, समझाने की तौफीक अता फरमाए। जब तक हम कुरान करीम के नजदीक नहीं आएंगे, याद रखो कोई कौम कामयाब नहीं। और अपनी औलाद को समझाओ। 2-4 आयतों का लिखे पड़े हजरात तर्जुमा देख लिया करो, कम से कम पता तो चल जाए कि खुदा के कलाम में है क्या, हुक्म क्या है, खुदा हमें कहना क्या चाहता है। धमकी का ही पता चलेगा, उसकी रहीमी का ही पता चलेगा, उसकी करीमी का पता चलेगा, जन्नत और दोज़ख के वाक़यात और उनके मुज़य्यन होने का, और दोज़ख के अंदर शदीद तरीन अज़ाब होने का पता चलेगा। खुदा की कसम, सहाबा इकराम के वाक़यात अगर आपके सामने लाऊं तो आप हैरान होंगे कि इंसान होकर पेट भी था, बीवी भी थी, बच्चे भी थे, भूख लगती थी, प्यास लगती थी, गर्मी सर्दी भी लगती थी। ज़ातुर रिक़ा एक जंग का नाम है। ज़ातुर रिक़ा, ज़ातुर रिक़ा एक जंग का नाम रखा गया। इसका उर्दू तर्जुमा है चीथड़ों वाला जंग, ठिगड़ियों वाला जंग, टल्लियों वाला जंग। इतनी गुर्बत थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के पास, न जूती है न कपड़ा है। या खुदा की कसम, पत्थर पे पाँव रखते थे। सहाबा कहते हैं यूं मालूम होता था कि हमने आग के अंगारे पे पैर। मैदान हशर में जब मुसीबतें तुम्हें घेर लेंगी, परेशानियां तुम्हें चारों तरफ से आ लेंगी, माँ बाप औलाद के न बनेंगे, औलाद माँ बाप की न बनेगी, बीवी अपने खामिन की न बनेगी, खामिन अपनी बीवी का न बनेगा, रिश्तेदार का रिश्तेदार कोई नहीं, यार का यार कोई नहीं, दोस्त का दोस्त कोई नहीं, किसी का कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ओ लोगों, उस दिन भरे हुए मैदान में, उस घबराहट वाले मैदान में, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। कितनी बड़ी बात है, उस दिन काम आए। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, मेरी सुन्नतों को जिंदा किया करो, मेरे तरीके कार पे अमल किया करो। मैंने तुम्हें हर चीज का नमूना दे दिया है, नमाज का नमूना दिया, रोजे का नमूना दिया, हज ज़कात का नमूना दिया, शादी करके मैंने दिखला दी। अगर तुमने अपनी बच्ची की शादी करनी हो, तुम फातिमा के अब्बा का तरीका कार देखो। अगर तुमने अपनी शादी करनी हो, तेरी बीवी तुझसे उम्र में बड़ी हो, तुम खदीजा तुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शौहर का बर्ताव देखो। अगर तुम्हारी बीवी उम्र में छोटी हो, आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के खामिन का बर्ताव देखो। अगर तुम्हें खानदान के साथ निबाह करना पड़ रहा हो, तुम मक्के के अंदर मारने वाले अबू लहब को देखो, निभाने वाले काली कमली वाले को देखो। हर मोड़ पे तुम्हें नमूना मिलेगा।
اگر تم کسی کافر کی حکومت میں رہتے ہو، تسلط تمہارے اوپر کسی کافر کا ہے، اقتدار کافر کا ہے، تو کلمہ پڑھنے والا ہے، تو مسلمان ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 13 سالہ میری مکی زندگی کو سامنے لے آؤ، میں نے ابو جہل عتبہ شیبہ کے سامنے مار کھائی، ایمان زندہ کیا۔ پھر یہ نہیں کہ تم بھی ساتھ ساتھ بدل جاؤ، کیسے بدل جائیں؟ جو بدل گیا وہ بات نہیں۔ لوگوں نے مذہب کو کپڑے سمجھ رکھا ہے، سردی کے کپڑے اور گرمی کے کپڑے اور۔ یہ نہیں بدلا کرتا، کون بدلے؟ دستور خدا کا ہو، نافذ کرنے والی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، بدلے گا کون؟ آج طریقہ کار مطلب پرستی کا ہے، جس مسئلے کا مطلب ہوا وہ لے لیا، باقی کو چھوڑ دیا۔ رب کائنات کی قسم، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے ایسے لوگ پیدا کیے، آپ کی اپنی سیرت کا کیا کہنا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ایسی سیرت بنائی، آج تک دنیا ان کے مقابلے کی پیدا نہ کر سکی۔ جرأت دیکھیں آپ، بہادری دیکھیں آپ، کیسے کیسے لوگ پیدا کیے۔ جنگ بدر ہے، نہتے مسلمان، 2.5-3 برس تک درختوں کے پتے چبا چبا کے گزارے کرنے والے مسلمان، مجھے اور آپ کو کیا قدر ہو اس دین کی۔ صبح اٹھ کر کے چیکنے چیکنے ناشتے کرنے والوں، جاؤ گنبد خضرا کے مکی سے کبھی پوچھ کے آؤ، کالی کملی والے مکی کے اندر تیرے 2.5 برس کس طرح کٹے۔ درختوں کے پتے نہ ملے صحابہ کرام اور صحابیات کو، اور ایک بھی اللہ والا ایسا نہیں جس نے دکھوں کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیا، ایک بھی نہیں۔ ادھر سارا عرب اکٹھا ہو کے آ گیا مقابلے کے لیے۔ اس تحریک کو ختم کرو، یہ نئی نئی چیزیں لایا ہے ہمارے باپ دادا کے دین کو ختم کرنے کے لیے۔ قرآن کریم نے انہی لوگوں کے بارے میں وضاحت کی، فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم۔ ان کے دلوں میں روگ ہے، ان کے دلوں میں کھوٹ ہے، ان کے دلوں میں خلجان پڑا ہوا ہے، ان کے دل زنگلود ہے، ان کے دلوں میں گرد و غبار ہے، ان کے دلوں میں اسلامی نظام کے بارے میں صفائی سچائی نہیں۔ اگر سب سچے ہوتے اور صاف دل والے مسلمان ہوتے، آج یوں مرتے جیسے یہودیوں سے آج مسلمان مار کھا رہا ہے، جن پر خدا کا غضب آیا۔ فرمایا وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ۔ اللہ فرماتے میں نے یہودیوں پہ غضب نازل کر دیا، ہمیشہ کے لیے ذلت نازل کر دی، مسلط کر دی۔ آج مسلمان چھپتا پھرتا ہے، یہودی ان کے اوپر دندناتا پھرتا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ کبھی تو سوچو، کبھی تو غور کرو، اصل بات یہ ہے یا یہودی بدل گئے یا مسلمان بدل گئے۔ مسلمان ہو کر کافر کے سامنے سے بھاگتا ہے۔ تیسری مرتبہ فلسطینی مسلمان بھاگے ہیں، کہاں جائیں گے؟ اور ابھی تمہیں تو قصہ اور کہانی معلوم ہوتا ہے، جب اپنے اوپر وقت آتا پھر پتہ چلتا ہے۔
مکان کے پیچھے لگنے والوں، دکان کے پیچھے لگنے والوں، رات دن کارخانے کا فکر کرنے والوں، رات دن نوٹوں کے چکر میں رہنے والوں، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تمہیں اس لیے کب پیدا کیا تھا، تو ایک دکان کی 2 بنا، 2 کی 4 بنا، ایک فیکٹری کی 2 بنا، 2 فیکٹریوں کی 4 بنا، میں نے تجھے اس لیے ہرگز پیدا نہیں کیا۔ فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، میرا محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھتے دکھائی دیتے ہیں، تجھے ہر وقت قارون کا خزانہ درکار ہے، پوری نہیں ہوتی، لاکھ مل جائے کروڑ چاہیے، کروڑ مل جائے تو ارب چاہیے، ارب مل جائے تو خرب چاہیے، پوری دنیا کی دولت ایک آدمی کے حوالے کر دو پھر بھی کہے گا مجھے اور چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں اپنی زندگیوں کو عارضی زندگی سمجھو، فانی زندگی سمجھو، ناپیدار زندگی سمجھو، ایک وقت آنے والا ہے ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ایسا وقت آئے گا نہ اسے زندگی کہو گے نہ موت آئے گی۔ تو علماء کرام نے 3 درجے بنائے ہیں سیرت النبی کا حاصل، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ، نچوڑ۔ فرمایا عظمت نبی، عظمت النبی یعنی آدمی کے دل میں سرکار مدینہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظمت ہو، اتنی عظمت ہو، اتنی بلندی ہو، اتنی برتری ہو، اتنی شان ہو کہ وہ یہ کہتا ہو کہ مجھے مال دولت اولاد ماں باپ بیوی تخت و تاج سب سے زیادہ مجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محبوب ہے، یہ یقین بن جائے، اتنی بڑی عظمت ہو یتیم مکہ کی۔ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ مسلمانوں نبیوں سے اکرام کرایا گیا، نبیوں سے احترام کرایا گیا، کالی کملی والے کا تم احترام نہیں کرتے۔ اور احترام کا مطلب یہ نہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا تو آپ نے گھر میں میلاد کا جلسہ منعقد کر لیا، چلو حق ادا ہو گیا، یا 12 ربیع الاول کے جلوس کے ساتھ ہو کر کے 4 گانے کنجریوں کے گا لیے یا سن لیے، بڑے خوش ہو رہے ہیں مسلمان، حق ادا جی، اب کہ میری دکان سب سے زیادہ سجی ہوئی تھی، اور بدبخت کبھی یہ بھی سوچا کہ تیری قبر سج گئی یا برباد ہو گئی۔ بازار کے سجانے سے کیا بنتا ہے، میدان حشر کو سجا، اپنی قبر کو سجا، اپنی آخرت کو بنا۔ بے شمار مورخین کے نزدیک، علماء کے نزدیک پیدائش کی تاریخ بلکہ 9 ربیع الاول ہے، اور وفات میں کسی کا اختلاف نہیں۔ ابو بکر صدیق سے لے کر آج تک ساری دنیا کے مسلمانوں کا مکمل عقیدہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ تجھے شرم آنی چاہیے، بلال رو رہا ہے تو ناچتا پھرتا ہے، تجھے کب شرم آئے گی؟ فاطمہ الزہرا کا ابا دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کا کلیجہ پھٹا جاتا ہے، تو ڈھول بجاتے پھرتا ہے۔ کسی طریقے سے بھی تیرے لیے یہ مناسب نہیں۔ اللہ عظمت کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرمایا قرآن کا حکم ہے میرے محبوب کی عظمت کو برقرار رکھو اپنے دلوں میں، ساری کائنات سے زیادہ، ساری اولاد سے زیادہ، سارے رشتہ داروں سے زیادہ۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، کسی جماعت کا فتویٰ نہیں، دیوبندی بریلی کا مسئلہ نہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
ایک معیار مقرر کر دیا، ایک کسوٹی مقرر کر دی، ایک حد بتا دی. فرمایا او لوگو، ہرگز ایماندار نہیں ہو سکتا وہ آدمی جس کے نزدیک میری ذات، اولاد سے، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے میں اس کے نزدیک پیارا نہ ہو جاؤں، محبوب نہ ہو جاؤں میں. اب ہمیں اپنی شکلوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری شکل سے حضور راضی ہوں گے یا ناراض. ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے لباس کو دیکھ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے یا ناراض. ہمارے عقائد کو دیکھ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے یا ناراض. اس بات کا فکر تو صحابہ کرام نے کیا. مدینے سے روانہ ہوئے ہیں نہتے مسلمان، غریب مسلمان، درختوں کے پتے چبانے والے مسلمان. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے مصعب بن عمیر کو دیکھا جو اتنا امیر گھر کا بیٹا تھا، ایک ایک دن میں 200 کے 2 جوڑے بدلا کرتا تھا، اتنا فلیل میں ڈوبا رہتا تھا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے مدینہ میں مصعب بن عمیر کو دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ، ایک چادر تھی، کرتا نہیں، سلوار نہیں، تہمند نہیں، اور ایک چادر ہے جو سر سے پیروں تک لپیٹ رکھی ہے، اور حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے صحابی کا یہ لباس دیکھ کر. اس میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے. سبحان اللہ. دھاگا نہیں ملتا کپڑا سینے کے لیے، کانٹے چبھو رکھے ہیں. یہ نہتے مسلمان، غریب مسلمان. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پاک میں آواز لگائی الا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں بلایا میدان جہاد میں آؤ. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. جب سے مسلمانوں نے میدان جہاد چھوڑا ہے نا، ذلت کی موت مر رہے ہیں، رسوائی کی موت مر رہے ہیں، جانوروں کی موت مر رہا ہے مسلمان. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. قاری حنیف ملتانی کا بہت ہی اچھا بیان تھا، بہت ہی شاندار بیان تھا. اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلے بیان میں.